السلام علیکم۔ حقیقی آزادی کا چارہ اور بے چارہ۔ جس طرح تیل کا روزانہ ریٹ لندن سے اور سونے چاندی تانبے اور ایلومینیم کا ریٹ نیو یارک سے نکلتا ہے، اسی طرح پاکستان میں سیاست کا بھاؤ گزشتہ 7 ماہ سے بنی گالا نکالتا ہے، اور پھر حکومت اور میڈیا عمرانی سٹاک ایکسچینج میں دوپہر سے رات کے سیاسی حصص کی خرید و فروخت میں جٹ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر یہی کہانی دہرائی جاتی ہے۔ آؤ مل کے سائفر سے کھیلتے ہیں، آؤ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے معاملے کو آئین و قانون کے دائرے میں کھیلتے ہیں۔ زور کس لفظ پہ ہوا؟ کھیل پر۔ شارٹ پنچ کے بعد باؤنسر اور پھر چند نارمل ڈیلیوریز اور پھر اچانک ایک اور شارٹ پچ یا باؤنسر اور پھر ایک ریورس سوئنگ۔ بلے باز کو ایڑیوں کے بل پر رکھو اور یہ نہ معلوم ہونے دو کہ اگلا اوور کس نوعیت کا آ رہا ہے۔ یہ ہے خان کی ٹوٹل سیاسی ٹیکنیک۔ یہی ٹیکنیک 11 فیلڈرز کی مدد سے بلے بازوں کے گرد گھیرا تنگ کر کے ان کا حوصلہ پست کر کے وکٹ لینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ بلے باز نے کوئی غلطی کی نہیں اور گیند وکٹ کیپر نے اچکی نہیں، یا بلے باز کی توجہ وکٹ کے چاروں طرف کھڑے فیلڈر کے معنی خیز اشاروں اور دوہرے مطلب والے جملوں میں الجھی نہیں اور وہ LBW ہوا نہیں۔ اگر کسی کو سیاست میں کرکٹ کا فارمولہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ایسے حضرات کی آسانی کے لیے عرض یہ ہے کہ خان صاحب سیاست میں ایک ایشو کا ذہین انتخاب کر کے اس کا ٹیمپو خلا تک بناتے چلے جاتے ہیں اور پھر اچانک اس ایشو کا رخ زمین کی طرف ہو جاتا ہے۔ 7 ماہ میں 2 لانگ مارچ کے اتار چڑھاؤ دیکھ لیں۔ عوام کا سمندر آ رہا ہے، انتخابی الٹیمیٹم، خونی انقلاب، دوسرا سری لنکا، دیوالیہ معیشت کا جہاز اب ڈوبا کہ تب ڈوبا، چوروں ڈاکوؤں کو نئے چیف آف آرمی اسٹاف کر تقرر نہیں کرنے دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یکدم درجہ حرارت ٹھنڈا ٹھار، موج بہار۔ یعنی 5000 کی قالین کی قیمت 5 لاکھ تک پہنچا کے آخر میں 5300 روپے میں بیچ کے سوکی کاری ڈبے سے ایک نیا قالین نکال لینے کی ٹیکنیک۔ پہلے کی طرح دوسرے لانگ مارچ کا قالین بھی اسلام آباد میں مہنگے داموں بیچنے کا بھرپور ماحول بنایا گیا، مگر لاہور تا راولپنڈی 250 کلومیٹر کا فاصلہ پورے 1 ماہ میں طے کرنے کے بعد حقیقی آزادی کا نیا قالین بریک اوان پر بیچ کے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں سے استعفیٰ یا انہیں توڑنے کا نیا سودا ٹرک سے نکال لیا گیا۔ اب امریکی سازش اور سپہ سالار کی تقرری اور حقیقی آزادی کی طرح اسمبلیوں سے استعفے کے سودے کی بولی میں مجمع میں پوشیدہ ساتھی اور کرندے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ سودا منہ مانگے ریٹ پہ بک گیا تو خیر ہے، ورنہ یہ بھی ڈبے میں رکھ کر ایک نیا گلدان برائے فروخت پیش کر دیا جائے گا۔ مقصد اگر محض جلد انتخابات کرانا ہی ہوتا تو لانگ مارچ گول گول گھمانے اور کھلے ٹرک پر اپنی جان خطرے میں ڈال لینے کی بجائے پہلے لانگ مارچ کے ڈرا میچ کے بعد ہی اسمبلیاں توڑنے یا اجتماعی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر کے جاری بحرانی کیفیت کو کشید کیا جا سکتا تھا۔ مگر وہ جو کہتے ہیں کہ میں سے غرض نشاد کس روسیہ کو ہے، اگر کونا ہے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ خود کو اور اپنے حامیوں کو ایک کونا بے خودی میں رکھنے کے لیے عام طور پر زیرک سیاستکار ایسے تجریدی مگر پرکشش نعروں کی بانس پر اپنا سیاسی تمبو کھڑا کرتے ہیں جن نعروں کو آسانی سے کھولا اور لپیٹا جا سکے اور انہیں موم کی ناک کی طرح جیسے چاہے استعمال کیا جا سکے۔ مثلاً اسلامک سوشلزم کا نعرہ 70 کے انتخابات میں بطور اکسیر کام آیا، مگر یہ ہوتا کیا ہے یہ تب کسی نے نہ پوچھا اور نہ کسی کو یاد ہے۔ اس طرح 1977 میں بھٹو صاحب کے خلاف انتخابی دھاندلی نے تحریک اچانک اگلے چوک سے نظام استفاع کے راستے پر موڑ دی گئی۔ یہ ایک ایسا نوجماعتی انتخاب جس کے پلیٹ فارم پر مفتی محمود کے JUI اور میاں طفیل محمد کی جماعت اسلامی سے لے کر اصغر خان کی لبرل تحریک استقلال اور شیرباز مزاری نسیم ولی خان کے سیکولر قوم پرست ترقی پسند نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی سمیت مختلف انواع چھوٹی بڑی جماعتیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑی تھیں۔
اس پلیٹ فارم سے جب نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تو تیزی سے بڑھتی واقعاتی تپش میں کسی نے نہ پوچھا کہ بھیا نظام مصطفیٰ ہے کیا، ذرا 5-10 ٹو دا پوائنٹ جملوں میں ہی سمجھا دیجئے۔ نظام مصطفیٰ تو خیر کیا ملتا، اس نعرے کے وضیع الحق عطا ہو گئے جنہوں نے اس نعرے کو دو مانچ کے کچھ ایسے قوانین شریعت ایک خاص تشریح کی روشنی میں نافذ کر دیے جس کا مقصد اپنے اقدار کو طول دینا، اور پھر انہی قوانین کے سائے میں اسلامی جمہوریہ اتحاد نے ضیاء الحق کے نامکمل نظریاتی کام کو انہی کے اسٹیبلشری بیوروکریٹ اور اکثری ساتھیوں کی سرپرستی بطور ووٹ کیچر آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ تب تک پیپل پارٹی بھی اسلامک سوشلزم اور روٹی کپڑے مکان کے فرسودہ جھنجھٹ سے آزاد ہو کر ایک عملیت پسند جماعت بن چکی تھی۔ اس نے اگلے 2 الیکشن زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نعرے پر لڑے اور پھر کسی بھی پرکشش نعرے سے مقت ہو گئی۔ بی بی کی شہادت بھی محض ایک انتخاب میں ہی مقدر قومی کامیابی دلا پائی۔ پرویز مشرف نے بھی خود جوازی کی خاطر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا، مگر اس نعرے کا ایک اکا پیچھا اور درمیان کیا تھا یہ شاید پرویز مشرف کو بھی کبھی معلوم نہ ہو سکا، اور یہ فلم بھی سلور جوبلی کرنے سے پہلے عوامی توجہ کی سکرین سے اتر گئی۔ مگر ہمارے ہیرو نے کبھی یہ تجریدی نعرے پر اکتفا نہیں کیا۔ 30 اکتوبر 2011 کو جب عمران خان نے تحریک انصاف کا پہلا بڑا عوامی جلسہ مینار پاکستان کے سائے میں کیا تو انہوں نے اس مملکت و اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بنانے کا اعلان کچھ صدا سے کیا جیسے اس سے پہلے کسی اور نے پہیہ ایجاد نہ کیا ہو۔ اقبال اور قائد کا پاکستان ایک مرتبہ تو 1947 میں بن چکا تھا، مگر عمران خان کا نظریہ پاکستان 2 اور کیا تھا؟ اس پر جولائی سن 2018 تک کوئی ریسرچ پیپر سامنے نہیں آیا، نہ ہی کسی نے یہ تحقیق کی کہ 1946 کے انتخابات میں کوئی RTS استعمال ہوا تھا کہ نہیں۔ اقتدار میں آنے کے بعد کسی نے ان کے کان میں بھونک دیا کہ سر تھوڑا سا اسلامک ٹچ۔ یوں اقبال اور قائد کے پاکستان کا تعمیر بیچ میں چھوڑ کر ریاست مدینہ کا جدید عمرانی تجریدی تصور اپنا لیا گیا، اور اس میں جانے کب چینی واسکنڈے نیوین ماڈل کے پیوند میں جڑ گیا۔ مگر سن 2018 کی دنیا میں ریاست مدینہ کیسے تعمیر ہوگی، اور اصل میں ریاست مدینہ تھی کیا، اسے جاننے سے نہ ووٹر کو بھی مطلب تھا اور نہ ووٹ کیچر کو سروکار۔ چنانچہ کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا کہ 3.5 برس میں نئی ریاست مدینہ کی 4 دیواری اٹھانے کے لیے کتنی اینٹیں جمع ہوئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس عرصے میں تعمیراتی مافیوں نے ریاستی بول پن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ الریاض سمیت کئی سوسائٹیاں اور رہائشی منصوبے کھڑے کر لیے۔ اس تعمیراتی ترغیباتی پالیسی کی ناکامی کا اعتراف خان صاحب پچھلے ہفتے ہی کر چکے ہیں۔ اب جب کہ دوسرا لانگ مارچ بھی پہلے لانگ مارچ کی تشدد اور تفریح سے بچنے کی خاطر ختم کر دیا گیا ہے، حقیقی آزادی کی تحریک جاری رہے گی۔ یہ حقیقی آزادی کیا ہے، کس سے لینی ہے اور کب تک؟ جب اسلامک سوشلزم، نظام مصطفیٰ، سب سے پہلے پاکستان اور اقبال اور قائد کے پاکستان کی شرح مرتب ہو جائے گی، تب کہیں جا کے حقیقی آزادی کی تصویر بھی شاید واضح ہو جائے۔ وہ وقت آنے تک کسی اور تجریدی نعرے کا چارہ سفر لا حاصل کی تھکن سے چور عوام کے سامنے لہرا کر انہیں تھوڑا اور چلوا لیا جائے گا۔ مجھے چلتے جانا ہے، بس چلتے جانا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔